بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان اور جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں سچائی کے راستے دکھائے۔ ناظرین، آج میں ادب و ثقافت کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ثقافت کے حوالے سے، تہذیب و تمدن کے حوالے سے، کہ اگر ہم لوگ اس راہ کو اپنا لیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور ادب کے حوالے سے ایک دوسرے سے پیار بڑھانا چاہیں تو بہت آسانی ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے انسان کی تربیت اور فلاحی معاشرے کی، جس میں تہذیب اور تمدن بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ماضی کی اگر تاریخوں کو آپ دیکھیں تو جتنی بھی پرانی تاریخیں ہیں اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور اس میں نمایاں نظر آئے گی تہذیب اور تمدن، رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، اور ثقافت کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ہمارے بڑوں کا یا کسی بھی تہذیب کا جو ہے وہاں کس انداز میں ثقافت کو پروان چڑھایا جاتا تھا۔ اس گفتگو میں بہت سے حوالے سامنے آئیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہی پہنچاؤں، لیکن آج جو میں بات خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں وہ بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلوچ کلچر ڈے کیا ہے، کہ بلوچستان میں بسنے والے بلوچیوں کے حوالے سے، اور ہمارے اور ان کی جو ہے سانس آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ہم بھائی ہیں اور ایک دوسرے صوبے کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم پنجاب میں بیٹھیں تو پنجاب بڑا بھائی ہے، اور اس کو چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ KP کے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سندھ ہو، سب جگہ ہم لوگ کیوں کہ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اور یہ چاروں صوبے بلکہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ سب لوگ جو ہیں اس گلدستے کے خوبصورت ترین پھول ہیں، اور ان کی اپنی اپنی مہک ہے، اپنی اپنی خوشبو ہے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ جب آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہمارا دل جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی غلطی کا بھی ہم سے امکان ہو اور اس کی آپ نشاندہی کر دیں تو ہم بڑے کھلے دل سے اسے قبول اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے بہتری کے راستے نکلتے ہیں۔ ماضی میں چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو میں ہوا تھا کہ میں نے کوئی ڈیٹ غلط بول دی، اس پہ کمنٹس آئے، میں نے فوری طور پہ اپنی اصلاح کی، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کمنٹس کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بلوچ کلچر ڈے، بلوچی کلچر جو ہے، ان کی تہذیب جو ہے، ان کی ثقافت جو ہے وہ بڑی بھرپور ہے۔ وہاں فریڈم فائٹر بھی ہیں، اور بہت سی تہذیب اور شاعر بھی ہیں، وہاں بہت کام کیا گیا ادب و ثقافت کے حوالے سے بھی، اور پھر ان کا جو خاص علاقائی رقص ہیں اور ان کی جو سر ہیں، موسیقی ہے، اس میں جو دھنیں ہیں اس میں بڑی مٹھاس ہے۔ یہاں پنجاب میں خاص طور پر پنجاب میں لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام حکومت پنجاب نے بلوچ کلچر ڈے منانے کا اہتمام کیا گزشتہ دنوں، اور وہاں پہ بلوچی فنکاروں کو بلا کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ جو چھوٹا صوبہ، وہ چھوٹا نہیں ہے، رقبے کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور ہم کسی صوبے کو چھوٹا نہیں کہتے، لیکن کم ترقی یافتہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ احساس محرومی میں مبتلا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم ترقی وہاں ہوئی ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو زیادہ پروان چڑھائیں، ہم ان کو زیادہ مواقع دیں کہ وہ پنجاب میں بھی آئیں، وہ KP میں جائیں، وفاق میں بھی جائیں، سندھ میں بھی پھریں، گھومیں پھریں، اس لیے کہ پاکستان یہ سرزمین، یہ پیارا وطن ہم سب کا ہے، ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سب ملیں، یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، ایک دوسرے کے ادب اور ثقافت کی پرواہ کریں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ لاہور آرٹ کونسل نے اپنے صوبائی وزیر ثقافت کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان کے ڈائریکٹر جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ڈاکٹر اسلم ڈوگر، ان کے زیر اہتمام، اور پھر لاہور آرٹس کونسل کی چیئرپرسن، بڑی اہم شخصیت ہیں، چیئرپرسن بڑی اہم شخصیت میں نے کہا ہے، اور یہ وہ اہم شخصیت ہیں جن کے والد محترم بھی آرٹس کونسل کے چیئرمین رہے، اور وہ نام جو ہے ہمارے لیے نہیں، پورے بر صغیر کے لیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں پوری ادبی دنیا کے لیے بڑا اہم ہے، تو آپ مانیں گے، اس لیے کہ وہ نام ہے نام نامی اسم گرامی فیض احمد فیض۔ ان کی صاحبزادی منزہ ہاشمی اس وقت چیئرپرسن ہے اس کے الحمرہ کی آرٹس سینٹر کی۔ تو ان لوگوں نے جو مل کے کام کیا، خاص طور پر ڈاکٹر اسلم ڈوگر جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ، اور ان کی ٹیم نے، ذوالفقار علی زلفی ہیں ڈائریکٹر ان کے پروگرام کے، اور دوسرے جتنے بھی ہیں، پوری ٹیم نے جو کام کیا، تو الحمرہ 1 میں بڑا خوبصورت ایک ثقافتی شو کیا۔ کس کے؟
بلوچ کلچرل ڈے کے حوالے سے میں وہ چیزیں دکھاؤں گا آپ کو، اور ساری چیزیں اس لیے دکھاؤں گا کہ آپ کو ان سے آگاہی ہونی چاہیے، اور آپ لوگ اگر وہاں نہیں گئے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہم محروم رہ گئے، ہمیں وہاں جانا چاہیے تھا۔ اس قسم کے شوز جو ہیں، چاہے وہ پنجاب کے کلچر کے حوالے سے ہوں، چاہے پنجاب کی ماں بولی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بلوچ کے حوالے سے ہوں، بلوچی زبان کے حوالے سے ہوں، بلوچی ادب و ثقافت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ سندھ کے حوالے سے ہوں، ہمارا کلچر جو ہے سندھ ہو یا خوشحال خان خٹک کا KP کے ہو، بہت کلچر بڑے ہم امیر لوگ ہیں اس حوالے سے، ادب و ثقافت کے حوالے سے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم لوگ وقت پر پذیرائی نہیں کرتے، ہم جب وقت گزر جاتا ہے تو ہم واہ واہ کرتے ہیں، ہم کسی کی موجودگی میں اس کی تعریف کرنے کے عادی نہیں، تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ یہ جو لاہور میں جو کلچر شو ہوا بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے، اس میں بلوچیوں نے بھی شرکت کی، پنجابیوں نے بھی شرکت کی، اور پورے شہر کے لوگ امنڈ آئے تھے، کیونکہ الحمرہ میں ایک بہت خوبصورت سا کلچر شو ہوا اور اس کو سب نے دیکھا اور سب نے داد دی، اور بلوچ فنکار جو تھے انہیں جب اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو لوگوں نے انہیں بھرپور داد دی، کنجوسی نہیں کی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ تقریبات جاری رہنی چاہیے، ہوتا رہنی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کی پذیرائی کرنی چاہیے، اور ہمارا یہ جو پورا ملک ہے، یہ جو زمین ہے، سرزمین پاکستان، خدا داد پاکستان جس کو کہا گیا، آئین کی روح سے ہم یہ مملکت خدا داد پاکستان، یہ ہم سب کی ہے اور اس پہ ہم سب کا حصہ ہے۔ ہم لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ اگر ہم سندھ میں کہیں پیدا ہوئے تو وہیں کے وہیں رہ گئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں مر گئے۔ اگر ہم بلوچستان میں پیدا ہوئے تو ہم وہیں کے وہیں رہے۔ بہت مشکل سے ہم نے اپنی زبان سے باہر نکل کے اردو تھوڑی سی سیکھی جو قومی زبان ہے، یا انگریزی سیکھی تعلیم کے حوالے سے، ورنہ ہمیں کوئی نہیں، ہمیں بروئی بھی نہیں آتی، کئیوں کو دوسری علاقائی زبانیں نہیں آتی۔ نہیں، یہ سب زبانیں جو ہیں یہ بھی ہمارا ورثہ ہے، ہمیں اپنے ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ثقافت ہمارا ورثہ ہے، ثقافت جو قومیں بھول جاتی ہیں اپنے ثقافت کو، جو اپنے ادب کو، جو تہذیب کو، جو تمدن کو بھول جاتی ہیں، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم نے مٹنا نہیں ہے، اس وطن نے رہنے کے لیے یہاں قیام ہوا ہے۔ قیام پاکستان جو ہے وہ بڑے بزرگوں کی سرگرمیوں کے بعد، قربانیوں کے بعد ہوا۔ اس میں بلوچوں کی قربانیاں اپنی جگہ موجود ہیں، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ جتنا بلوچیوں نے دیا اتنا کسی اور نے دیا، سب ایک سے ایک بڑھ کے تھے۔ بنگالیوں نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا، افسوس کہ انٹرنیشنل سازش میں وہ بھائی ہم سے جدا ہو گئے۔ تو اب ہم نے ایسا موقع نہیں دینا کسی کو کہ دنیا کا کوئی سازشی ہمارے خلاف ہم بھائیوں کو آپس میں توڑنے کی کوشش کرے، KPK کے حوالے سے ہو، بلوچ کے حوالے سے ہو۔ ہمارا اصلی دشمن بھارت کوشش کر رہا ہے بلوچ کے حوالے سے، اور بار بار کر رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے، گریٹر بلوچستان، اور یہ وہاں تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ آپ نے دیکھیں ہماری افواج، ہمارے خفیہ ادارے، ہماری فورسز، ہماری پولیس، سب جو ہیں اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑی قربانیاں دے کے امن کا گہوارہ بنایا ہے ساری دھرتی کو، اور اس دھرتی کو امن کا گہوارہ بنایا تو پیار و محبت کو بھی ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے ان ایام کو منا کے، خاص طور پہ جس سے وہ منایا گیا، اب سرائکی ڈے منا رہے ہیں یہ الحمرہ والے، وہاں پہ بھی بہت اچھے فنکشن ہوں گے، اور اس کے حساب سے تو جنوبی پنجاب کے لوگ وہاں آئیں گے اور وہاں ہوگا۔ اس طرح دوسرے صوبوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہماری قومی یکجہتی میں استحکام ہو، اور ہماری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ ہم کہیں آپس میں خدا نخواستہ لڑ رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے اختلاف گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ کشمیر کا فنکار لاہور میں پرفارمنس کرے، لاہور کا فنکار آزاد کشمیر میں پرفارمنس کرے، KPK کا فنکار بلوچستان میں کرے، بلوچستان کا جو ہے وہ KPK میں کرے، تو ہم لوگ جو ہے سارے سندھ کا جو ہے سندھی جو ہیں، سندھی کلچر بڑا مضبوط کلچر ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس کو بھی اگر ہم پرمان چاہیں گے، سندھی کلچر پھر بھی ہم لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہے۔ اجرک ڈے جب وہ مناتے ہیں تب بھی اس میں پوری بھرپور انداز میں مناتے ہیں، وہاں جو صوفی شعراء ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، علاقے کی خدمت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ دلائی، ان کا بڑا مضبوط ایک تہذیب موجود ہے اور ان کا ثقافت موجود ہے۔ اسی طرح بلوچیوں کو سب کو یہ بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ایک آئے تک ہم بلوچیوں کو نظر انداز کرتے، نہیں نظر انداز کرتے۔ بلوچستان ہمارا بڑا اہم صوبہ ہے اور ہمارا بڑے ہی سب سے زیادہ جو کہتے ہیں نا زمینی حساب سے سب سے بڑا ہے۔ اب وہاں گوادر بن گیا، گوادر سے جو
ترقی اور خوشحالی کی راہیں نکل رہی ہیں، اور سی پیک سے جو وہاں تک فائدے پہنچیں گے تو پورے پاکستان میں اس سے خوشحالی پھیلے گی۔ اور جب ہم ایک دوسرے ان سڑکوں کے حوالے سے، جب سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا، صنعتی زون بنیں گے، تو بلوچ بھی آئے گا، سندھی بھی آئے گا، سارے آئیں گے، اور سب صنعتی زونوں میں کام کریں گے، اور ہم سب بھائی جو ہیں ترقی کریں گے برابری کی بنیاد پہ۔ اور پھر ہماری طرف کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جمہوری حکومتوں میں۔ موجودہ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے، موجودہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو برابر کے چانس دے، اور وہ کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ سب جگہ ترقی ہو۔ بلوچستان میں ترقی کے جو ہو رہے ہیں مراحل چل رہے ہیں، خاص طور پہ گوادر کے حوالے سے، گوادر پورٹ کے حوالے سے، اس پر ہمارا ازلی دشمن بڑا تل ملا رہا ہے۔ چاہ بہار کا منصوبہ اس نے بنایا لیکن وہ چل نہیں سکا، اور ایران بھی پاکستان کے ساتھ سی پیک میں آنا چاہتا ہے، اسی طرح دوسرے جو ملک ہیں وہ بھی سی پیک میں آنا چاہتے ہیں۔ ہماری جو مسلم ریاستیں ہیں رشیا کی طرف سے، وہ بھی سی پیک میں آنا چاہتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ، اب یہ جو ہوا ہے استنبول، پاکستان اور ایران کا جو ایک آپس میں معاہدہ کیا موجودہ حکومت کے دور میں، اس سے ایک فریٹ ٹرین یعنی مال گاڑی جو ہے استنبول سے چل رہی ہے، اور وہ ترکی کے سے چل کے ایران کے راستے ہو کے بلوچستان کے راستے وہ پاکستان پہنچے گی۔ پہلے وہ بلوچستان سے ہو کے کراچی پہنچے گی، پہلی گاڑی جو ہے فریٹ ٹرین، جس سے مال بردار جسے کہتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے تجارت میں اضافہ ہوگا، اور جہاں جہاں سے گزرے گی وہاں خوشحالی آئے گی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اسی طرح اگر ہم ثقافت کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کریں اور اس کو استحکام دیں، علاقائی ثقافت کو، تہذیب و تمدن کو، تو ظاہر ہے لوگ روشناس ہوں گے اس سے، اور اس میں جو مٹھاس ہے وہ مٹھاس سب کے لیے ایک جیسی ہوگی، سب تک پھیلے گی۔ تو کوشش ہم نے یہی کرنی ہے، پنجابی کلچر ہو، پختون کلچر ہو، یا سندھی کلچر ہو، یا بلوچ کلچر ہو، یہ سب ہمارے جو ہیں وہ وراثت ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اسے آگے بڑھانا ہے، خاص طور پر نئی نسل کے حوالے سے۔ نوجوانوں کو اس میں انوالو کرنا ہے، اس میں پہنچانا ہے، نوجوانوں تک یہ بات پہنچانے ہیں کہ لطیف بھٹائی نے کیا کچھ کہا اور کیوں کہا۔ اسی طرح ہم نے بات کریں خوشحال خان خٹک کے، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سب کو بتانا ہے کہ دادا دربار کی کشف المحجوب میں کیا کچھ ہے۔ جب یہ ہم ساری چیزیں اس طرح کریں گے تو معاملات کہیں سے کہیں چلے جائیں گے۔ تمام صوبوں میں فریڈم فائٹر بھی، لیکن ہم بھول گئے 70-72 سالوں میں، ہم ایک دوسرے کو بتانے کو تیار نہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ فلانا فریڈم فائٹر کہاں ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہ معاملات جو چاکر اعظم کی بات ہم کرتے ہیں، ہمارے یہاں لاہور میں ایک انڈر پاس ہے چاکر اعظم کے، لیکن لاہور کے اکثریت نئے نسل کو آپ پوچھیں کہ چاکر اعظم کا مزار کہاں ہے تو کسی کو نہیں پتہ کہ ساہیوال میں۔ اسی طرح ان چیزوں کو جب ہم بات کریں گے، جب ان کے بارے میں ہم تقاریب کریں گے، جب ہم اس بارے میں لوگوں کو بٹھائیں گے، بیٹھک کریں گے، پنچایت کریں گے، اکٹھ کریں گے، تو یہ باتیں آگے بڑھیں گی۔ اور یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن حکومت سے زیادہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کلچر کو پروان چڑھائیں، ایک دوسرے کے صوبے میں آنے جانے کا راستے نکالیں، وفود کا تبادلہ کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے میں مضبوطی سے بندھ جائیں، اور وہ قومی یکجہتی جس کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے اس کا ہم ازالہ کر سکیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں، اور خوشحالی کے لیے اور دوسروں کی آسانیوں کے لیے راستے نکالتے رہیں۔ اللہ نے کے بعد